دیکھیے یہ بہت زیادہ آسان ہے، بلکہ سب سے زیادہ آسان ہے. آپ غور کیجیے کہ اگر میں اپنے آپ کو ڈسکور نہ کر پاؤں تو کسی اور چیز کو کیا ڈسکور کروں گا. جو آدمی اپنے آپ کو ڈسکور کرنا تو سب سے آسان کام ہے، لیکن رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے. دیکھیے لوگ ڈسکوری کا مطلب سمجھتے ہیں کوئی بڑی پوزیشن لینے کے لیے، کوئی پولیٹیکل پوزیشن، کوئی بڑے دولت پیسے والے آدمی بن جائیں، وہ کوئی بڑی بلڈنگوں میں رہنے ملے ان کو. تو بڑی بڑی پوزیشن کو لے کر کے سوچتے ہیں وہ کریٹر کا وہ کنسرن نہیں ہے. ایک چھوٹا سا رول بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے آپ کو پیدا کیا ہو خدا نے، جو اللہ کے نزدیک بڑا رول ہے. اللہ کے نزدیک دیکھیے چھوٹا رول اور بڑا رول کا فرق نہیں ہے. یعنی چاہے ایک آدمی بادشاہ ہو، چاہے ایک آدمی معمولی زندگی گزارتا ہو، دونوں کو کوئی رول دیا ہے خالق نے. تو خدا کا وہی رول، خدا کا چھوٹا رول بھی ہوتی ہے امپورٹنٹ کا بڑا رول. تو جو آدمی اس آپشن سے باہر آ جائے تو ایک سیکنڈ میں دریافت کر لے گا کہ میرا رول کیا ہے. لیکن اس آپشن کی وجہ سے وہ جان نہیں پاتا. وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انہیں ہمارے پاس روٹی پڑھنا ہے، انہیں ہوائی جہاز میں اڑنا ہے، انہیں کوئی پولیٹیکل لیڈر بننا ہے، انہیں کوئی بڑا عہدہ لینا ہے سیاست میں، کوئی بہت بڑا دولت مند کوئی امپائر کھڑا کرنا ہے دولت کا. اس وجہ سے دریافت نہیں کر پاتے. دیٹ از اگینسٹ دی کریشن پلان آف گاڈ. کیونکہ خدا نے تو ہر چیز کے لیے بنائے ہیں. آپ کے لیے چھوٹا بڑا رول ہے، خدا کے لیے چھوٹا بڑا رول نہیں ہے. چھوٹا بڑا رول آپ کے لیے، بڑے خدا کے لیے نہیں ہے. کوئی چھوٹے سے کام بھی اگر بہت اچھا کریں، وہ کام اتنا ہی بڑا ہوگا جب تک کوئی کنگ ہو، تخت پہ بیٹھ کر کام کر رہا ہو. مثلا میں مثال دیتا ہوں آپ کو. صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ جو تھے بہت ہی آرڈنری قسم کے آدمی تھے. یعنی وہ اپنی فیملی کے اعتبار سے بھی، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے بھی وہ صحابہ میں ایک معمولی صحابی کی حیثیت تھی ان کی. انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے سوچا کہ میں اب وہ چونکہ ان کے پاس کوئی وہ نہیں تھا کہ ارننگ کا کوئی سامان نہیں تھا، تو رسول اللہ کے پاس ہی رہتے تھے. کچھ آیا ادھر ادھر سے، کچھ رسول اللہ ان کو دے دیا، اس سے ان کا کام چلتا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ میں یہ کام کروں کہ رسول اللہ کی حدیثوں کو میں یاد کروں. کیونکہ وہ ان کا کوئی بزنس نہیں تھا، کوئی جاب نہیں تھا، کوئی ایگریکلچر نہیں تھا، کوئی ہارٹیکلچر نہیں تھا، تو کہیں اور ان کا انگیجمنٹ نہیں تھا. تو رسول اللہ کے پاس رہتے تھے. کہیں سے کچھ آ گیا تو رسول اللہ نے ان کو دے دیا، اس میں ان کا کھانا پینا ہو گیا. تو رسول اللہ کے پاس رہتے تھے. رسول اللہ کے پاس رہنے کے بعد وہاں پر مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا تھا جو صفہ کہا جاتا تھا، اس صفے پہ رہتے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ میں جب رسول اللہ کے پاس رہتا ہوں تو میرا کام یہ ہے کہ میں رسول اللہ کی حدیثوں کو یاد کروں. تو انہوں نے کہا کہ میں یاد کیسے کروں گا، اس کے لیے بہت میموری چاہیے. تو رسول اللہ سے انہوں نے کہا کہ مجھے دعا کر دیے کہ میری میموری اچھی ہو جائے اور میں جو سنوں آپ سے یاد ہو جائے. تو رسول اللہ ان کے لیے دعا کر دی، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر. تو ان کا جو شوق تھا، اس شوق کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ ان کو میموری ان کی اچھی ہو گئی. اور آج جو حدیثوں کا ذخیرہ ہے، سب سے زیادہ ذخیرہ اس میں حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں ہوتی ہیں. سب سے زیادہ نمبر 1 پر انہی کا نام آتا ہے. تو ایک معمولی آدمی جو وہاں پر، یعنی وہ سیاہ فام تھے اور کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ وہ آج تک ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو لوگ پھنسے رہتے ہیں اس میں کہ مجھے کوئی بڑی پوزیشن ملے، بڑی درجہ ملے. اس وجہ سے اپنے رول کو دریافت نہیں کر پاتے. انہیں ایک چوٹی بھی اپنے رول کا دریافت کر لیتی ہے تو آپ نہیں کر پائیں گے. ایک چوٹی کو پتہ ہے کہ اس کا رول کیا ہے،
تو بہت سی آسان ہے دریافت کرنا، بشرطے کہ اس آبسیشن سے باہر آ جائیں کہ مجھے تو کوئی بڑا درجہ چاہیے. ایک قصہ مجھے یاد آتا ہے جسے میں نے شاید پہلے سنایا بھی ہو کہ وہاں پر لکھنؤ میں نخاس ایک چوک کہا جاتا ہے. تو چوک پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، ایک پلیٹ لی ہوئی تھی. اس میں وہ تھا جو پلاؤ ہوتا ہے نا، پلاؤ میں جب زعفران ڈالا جاتا ہے اور رنگین ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مظافر، یعنی مظافر میں زعفران ڈالا ہوا پلاؤ. تو پلیٹ لیے کھڑی تھی، وہ مظافر تھا. وہ تو کہتی تھی کہ کوئی مظافر کھلا دے، یعنی کھڑی ہوئی ہے، کہتی کوئی مظافر کھلا دے. تو ایک آدمی قریب آیا، اسے دیکھا تو پلیٹ میں تو مظافر تھا ہی. تو اس نے کہا ماں جی تم کا مظافر تم لیے ہوئے ہو. پھر کیا کہتے ہو مظافر کھلا دے کوئی. تو غصہ ہو کے کہتی ہے، وہ بہت ہی ڈانٹ کر کہا اسے، کیا بلائی کے بغیر بھی مظافر کھایا جاتا ہے؟ مطلب اس کے ہاتھ مظافر ہے. کسی سے کہہ رہے کہ لاؤ مجھے بلائی دو تاکہ مظافر کو میں کھاؤں. یہ ٹینڈنسی اس کی وجہ سے لوگ دریافت نہیں کر پاتے. مظافر ہے تو انہیں بلائی چاہیے. تو بڑی بڑی پوزیشن کا خواب دیکھتے ہیں، بڑے بڑے درجہ ان کو چاہیے. اس وجہ سے کتنی عجیب غریب یہ انسان کا اینڈ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تھا اس کو کسی ایک رول کے لیے، اس رول کو نہ دریافت کر پاتا نہ اس کو انجام دے پاتا. اب ظاہر کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا انسان وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ اس سے اللہ پوچھا گا کہ تم کو میں نے جس رول کے لیے پیدا کیا تھا وہی تم نے انجام نہیں دیا، کس لیے آئے ہو یہاں کیا تمہارا کام ہے؟ تو یاد رکھیے آپ کے اور خالق کے بیچ میں یہ انریٹن ایک پلیج ہے، بغیر لکھا ہوا ایک عہد نامہ ہے کہ اے بندے جس رول کے لیے میں تو پیدا کیا اس رول کو دریافت کر اور دنیا میں اس کو انجام دے، نہیں تو آخرت میں تو اس کو میری طرف سے کچھ نہیں ملے گا. دنیا میں جو میں نے دیا تھا اس کی تو نے قدر نہیں کی تو آخرت میں تم کچھ اور پانے کا مستحق نہیں رہو. یہ بہت ہی سیریس بات یاد رکھیے. ہر آدمی کو جاننا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے نے کس رول کے لیے پیدا کیا ہے، وہ تو آپ کو جاننا ہے. اور جاننے کی شرط صرف یہ ہے کہ آپ آبسیشن سے باہر آئیں کہ مجھے بڑا درجہ چاہیے، مجھے بڑی پوزیشن چاہیے، مجھے بڑا اسٹیج چاہیے. اس سے باہر آئیں تو انسٹنٹلی آپ دریافت کر لیں کہ وہ رول کیا جس کے لیے مجھے اللہ نے بنایا ہے.